معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر اسماء اعجاز کی کتاب لگن۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ نہیں، میں مومی کو ایسا نہیں کرنے دوں گی، عالیہ بیگم بڑبڑائیں۔ ابھی چند روز پیشتر ہی تو میں نے شائستہ بیگم سے وسیم اور شبنم کے رشتے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ میں جواب کی منتظر ہوں۔ اس انکشاف پر فضل دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ دراصل وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے عالیہ بیگم کو اس بات پر راضی کر لے کہ وہ شبنم کا رشتہ وسیم سے کر لیں، تاکہ وسیم کا کانٹا نکلنے کے بعد وہ کسی نہ کسی طریقے سے مومی کو اپنی راہ پر لا سکے۔ لوہے کو گرم دیکھ کر چوٹ لگاتے ہوئے بولا، بیگم صاحبہ، اس سلسلے میں جو کچھ کرنا ہو جلد کر لیں، مگر مجھے شائستہ کے جواب کا انتظار تو کرنا ہی ہوگا۔ میں بھلا ایسے ہی ان باتوں کا یقین کیوں کر لوں؟ میں نے صرف آپ کی خاطر تمام حالات بیان کر دیے ہیں۔ اگر اس معاملے میں ذرا بھی تاخیر ہوئی تو بات بہت آگے بڑھ جائے گی۔ عالیہ بیگم پرخیال انداز میں بڑبڑائیں، مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہی پڑے گا، اور یہ نہ بھولیے کہ سوچنے کا وقت نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ حکم دیجیے، میں حاضر ہوں۔ تمہیں ابھی واپس لیاقت آباد جانا ہوگا۔ کس لیے؟ تم ان دونوں کے حالات سے مجھے باخبر رکھو گے۔ بہت بہتر، فضل نے تھوڑا سا جھکتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کرو، تمہارے تمام اخراجات کی پائی ادا کر دوں گی۔ آپ تو شرمندہ کر رہی ہیں بیگم صاحبہ، فضل انکساری سے بولا۔ میرے پاس سب کچھ آپ کا ہی تو دیا ہوا ہے۔ ویسے بھی اگر آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں تو میری امیدوں کے پورا ہونے کی راہیں بھی تو کھل سکتی ہیں۔ اس میں میرا اپنا بھی تو فائدہ ہے، اور پھر میں دیکھوں گی کہ مومی مجھے کیوں کر نیچا دکھا سکتی ہے۔ عالیہ بیگم دانت پیس کر بولیں، اور پھر ہم مستقبل قریب میں اکٹھے آپ کی قدم بوسی کو حاضر ہوں گے۔ فضل خیالی پلاؤ پکاتے ہوئے بولا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، عالیہ بیگم دبے دبے جوش سے بولیں۔ بس تم ابھی لیاقت آباد کو سدھارو۔ جی بہت بہتر، فضل نے قدرے جھک کر عالیہ بیگم کو سلام کیا اور سینے میں مسرتوں کا اتھاہ سمندر سمیٹے واپس لوٹ گیا۔ اس کی اسکیم کا پہلا حصہ بڑی خوش اسلوبی سے پایہ تکمیل تک پہنچ چکا تھا۔ وسیم کے انگلینڈ جانے میں 3 روز باقی تھے۔ بڑی کوششوں کے بعد آج مومی اس کے ہاتھ لگی تھی، اور وہ اسے کار میں لیے شہر کی گہما گہمی سے دور نکل آیا تھا۔ مومی کچھ چپ اور افسردہ سی تھی۔ اس کا ہمیشہ مسکراتا چہرہ کچھ یسمردہ تھا۔ وسیم بھی مصلحتاً خاموش تھا، اور گاہے بگاہے دزدیدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ لیتا۔ سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ آج کہاں لے جانے کا ارادہ ہے؟ جو ہی کار شہر کی مضافاتی بستیوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی آگے بڑھی، مومی نے پھیکے سے تبسم سے پوچھا۔ اس کی مسکراہٹ میں ہزاروں دکھ کروٹیں لے رہے تھے۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ وسیم نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ مومی کے چہرے پر پھر گہری افسردگی چھا گئی تھی۔ دل تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں ایسی پرسکون جگہ لے جاؤں جہاں ہم دونوں ہوں، صرف ہم دونوں، اور ہمارے پیار کا اتھاہ سمندر۔ تبھی مجھے چھوڑ کے سمندر پار جا رہے ہو؟ مومی کی آنکھیں آبگوں ہو گئیں۔ وسیم نے ایک جھٹکے سے کار روک لی۔ پگلی، اس نے محبت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ تمہاری اجازت سے ہی تو جا رہا ہوں۔ 6 ماہ کی طویل جدائی کا سوچ کر دل میں ہول سا اٹھنے لگتا ہے، مومی دبے دبے لہجے میں بولی۔ تو جانے کا ارادہ ترک کر دیتا ہوں۔ میں تمہارے تابناک مستقبل میں حائل نہیں ہونا چاہتی۔ تو پھر یوں منہ بسورنے کا مطلب؟ وسیم نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کو دبایا۔ دل پر اختیار نہ ہو تو کیا کروں؟ اتنی کمزوری کا مظاہرہ تم نے پہلے تو کبھی نہیں کیا۔ جانتی جو تھی کہ تم یہیں موجود ہو، تو کیا اب میں ہمیشہ کے لیے تھوڑا ہی جا رہا ہوں؟ خدا نہ کرے، مومی جلدی سے بولی۔
ایسی خراب باتیں منہ سے نہیں نکالنی چاہیے۔ مومی، وسیم نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میری طرف دیکھو۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر وسیم کی طرف دیکھا۔ ان میں نمی ہنوز باقی تھی۔ وسیم اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں چار ہوئیں اور مومی نے آنکھوں پر گھنیری پلکوں کا سایہ کر لیا۔ ایک وعدہ کرو۔ کیا؟ مومی کی نگاہیں بے اختیار اس کی طرف اٹھ گئیں۔ میرے رخصت ہوتے وقت تمہارے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوگی اور آنکھوں میں آنسو۔ مومی دھیرے سے مسکرائی۔ وسیم نے نفی میں سر ہلایا۔ یوں تو پھر انگلینڈ میں تمام وقت بے چین ہی رہوں گا۔ تو ٹھیک ہے نا؟ وہ کیوں؟ تاکہ تم وہاں کی رنگینیوں میں کہیں کھو نہ جاؤ۔ تمہیں ہر دم یہی خیال رہے کہ لیاقت آباد میں ایک محبت کی ماری گھڑیاں گن گن کر تمہاری راہ تک رہی ہے۔ تو کیا تمہارا خیال ہے کہ میں وہاں جا کر تمہیں بھول جاؤں گا؟ سفید چمڑی کے پیچھے تو یوں ہی ریشہ ختمی ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر تو قدم قدم پر رنگینیاں بکھری پڑی ہیں، دعوتیں گناہ دیتی ہیں۔ تو گویا تمہیں میری محبت پر یقین نہیں۔ یقین نہ ہوتا تو تمہارے ساتھ چلی کیوں آتی؟ تو پھر یہ وہم، یہ وسوسے کیسے؟ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ کہیں تم بدل نہ جاؤ، تم تو پگلی ہو۔ وسیم نے بے اختیار اسے سینے سے لگا لیا۔ مومی نے کوئی تعارض نہ کیا۔ وسیم کے چوڑے چکے سینے میں منہ چھپا کر اسے یوں لگا جیسے دنیا کی تمام صحبتوں سے نجات مل چکی ہو۔ کئی لمحات یوں ہی گزر گئے۔ وسیم اسے سینے سے لگائے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا۔ مومی کے جسم سے اٹھنے والی ہلکی ہلکی خوشبو اسے مدہوش کرتی رہی۔ اس کی گرفت مضبوط ہو گئی اور اس نے دھیرے سے اپنے ہونٹ اس کے بالوں سے لگا دیے۔ مومی، قدرے توقف کے بعد وسیم بولا۔ مومی اس کے سینے میں منہ چھپائے منمنائی۔ کتنے پرمسرت ہیں یہ لمحات، کس قدر آسودہ ہیں یہ گھڑیاں۔ جی چاہتا ہے یوں ہی شانہ بشانہ تمام عمر انہی راستوں پر چلتے رہیں۔ تو روکا کس نے ہے؟ اپنی امی سے بات کر کے اس ساتھ کو دائمی بنا لو نا۔ انشاءاللہ انگلینڈ سے واپسی پر پہلا کام یہی کروں گا۔ وسیم، یکا یک مومی بولی۔ جانے وسیم۔ وسیم کے لہجے سے پیار کے سوتے ابل رہے تھے۔ تمہاری امی اس روز انکل فاروق کے ہاں مجھے دیکھنے آئی تھی نا؟ مومی نے وسیم کی گرفت سے نکلتے ہوئے کہا۔ ہاں، وسیم نے اپنی سیٹ پر ٹھیک سے بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ انہوں نے انکل کے گھر کا رکھ رکھاؤ دیکھا اور مجھے پسند کر لیا۔ پسند تو وہ تمہیں اس سے پہلے ہی کر چکی تھیں۔ کیا تم نے انہیں میرے متعلق سب کچھ بتا دیا ہے؟ ہاں، وسیم جلدی سے بولا۔ کیا کیا بتایا ہے؟ وسیم نے وضاحت چاہی۔ یہی کہ تم فاروق صاحب کی بھتیجی لگتی ہو اور بڑے لوگ جیسے شہرت یافتہ ناول کی خالق ہو، بس یہی کچھ؟ کیا کچھ اور بتانا ابھی باقی ہے؟ میرے والدین کے متعلق انہوں نے نہیں پوچھا تھا۔ وسیم قدرے ہچکچایا۔ پھر تم نے کیا کہا؟ یہی کہ ماں فوت ہو چکی ہے اور باپ کمال آباد میں ملازم ہے۔ وسیم سنبھلتے ہوئے بولا۔ کیا یہ نہیں بتایا کہ میں صابر کی بیٹی ہوں جو ان کی بہن کا دیرینہ ملازم ہے؟ نہیں، اس کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ وسیم گڑبڑا کر بولا۔ یہ بات کچھ درست نہیں۔ مومی دھیرے سے بولی۔ کیا مطلب؟ وسیم نے چونک کر پوچھا۔ تمہیں اپنی امی کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ جب انہیں حقیقت کا علم ہوگا تو انہیں صدمہ پہنچے گا۔ وہ کیوں؟ بھلا کون ماں یہ پسند کرتی ہے کہ اس کا ہونہار اور لائق بیٹا ایک ادنے سے ملازم کی بیٹی سے وابستہ کر دیا جائے؟ مجھے امید ہے کہ امی سب کچھ جان کر بھی تمہاری قدر کریں گی۔ نہ جانے اس کے متعلق سوچ کر میرا دل کیوں لرز اٹھتا ہے۔ چڑیا جتنا ہوگا۔ وسیم بات کو ہنسی میں ٹالتا ہوا مسکرایا۔ تم اسے مذاق سمجھ رہے ہو اور میری جان پر بنی ہے۔ تم فکر نہ کرو، میری واپسی پر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، تمہارے جانے سے پہلے ہی میں اپنی اس ذہنی خلفشار سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی اس کا موقع نہیں۔ مگر کیوں؟ یہ بات اطمینان سے کرنے کی ہے اور ان دنوں میں بے حد مصروف ہوں۔ تو میں شہناز سے کہوں گی کہ وہ امی کو بتا دے۔ نہیں مومی، تم ایسا نہیں کرو گی، کہیں بنی بنائی بات ہی نہ بگڑ جائے۔ تو گویا تم بھی اس ذکر سے گھبراتے ہو۔ نہیں،
یہ بات نہیں۔ وسیم نے پیار سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، ہر کام کے لیے مناسب وقت تلاش کیا جاتا ہے، تم بے فکر رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فرض کیا میرا حسب و نسب جاننے کے بعد اگر انہوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا تو؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، وسیم پر یقین لہجے میں بولا۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو؟ مومی کے دل میں مچلنے والا خدشہ اس کے ہونٹوں پر آ ہی گیا۔ تو وسیم آڑے آئے گا، وسیم جذبات بھرے لہجے میں بولا۔ اور اگر امی پھر بھی نہ مانی تو؟ وسیم کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ مومی نے ایک تیز سسکی لی اور جلدی سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ بہت خراب ہو، جو کچھ منہ میں آتا ہے کہتے چلے جاتے ہو، تمہیں میری محبت پر یقین جو نہیں، اب آ گیا ہے۔ مومی نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، سچ کہتی ہو نا؟ مومی نے اثبات میں سر ہلایا۔ پھر ایسے خدشات کا اظہار تو نہیں کرو گی نا؟ وعدہ رہا نا؟ وسیم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، پکا وعدہ، میری روح، میری جان، میری زندگی۔ وسیم نے والہانہ انداز میں اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا لیا۔ عالیہ بیگم غصے سے پھنکارتی ہوئی کمرے میں ٹہل رہی تھی، سانس چڑھ رہی تھی اور آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ چلتے چلتے وہ رکیں، ایک جھٹکے سے ہاتھوں میں پکڑا ہوا کاغذ کا ٹکڑا نگاہوں کے سامنے پھیلایا اور تیسری مرتبہ پھر اس کی تحریر پڑھنے لگیں۔ چند سطور پڑھنے کے بعد ان کے نتنے پھڑ پھڑانے لگے تو گویا فضل کی بات حرف بہ حرف درست ثابت ہوئی۔ کچھ دیر پہلے شائستہ بیگم کا خط انہیں ملا تھا اور یہ غالباً ان کے لیے بارود میں چنگاری ثابت ہوا۔ بہت مختصر سی تحریر تھی۔ عالیہ بہن، آداب، آپ کا خط ملا، پڑھ کر گویا خشک دھانوں پر پانی پڑ گیا۔ آپ کا خط ملا، پڑھ کر گویا خشک دھانوں پانی پڑ گیا۔ کیوں نہ ہوتا؟ میری دیرینہ آرزو پوری ہونے کے امکانات جو روشن ہو گئے تھے۔ میں نے وسیم کا عندیہ لیا، لیکن آپ میری مایوسیوں کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی جب اس نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ وجہ صرف یہی کہ آپ کی ناز و نام میں پلی ہوئی لڑکی کے قابل وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ اس کے خیال کے مطابق اس چھوٹے گھرانے میں آپ کی بیٹی خوش نہیں رہ سکے گی۔ آپ جانتی ہیں زمانہ کس قدر بدل چکا ہے، پرانی قدریں نایاب ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارا وقت تو بدل چکا، اب انہی بچوں کا زمانہ ہے، لہٰذا اس معاملے میں نے اسے مجبور کرنا مناسب نہ سمجھا اور اس کی مرضی کے مطابق چند روز پیشتر کسی اور جگہ اس کے رشتے کی بات پکی کر لی ہے۔ جو کچھ بھی ہوا میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ شاید دونوں گھرانوں کے لیے اس میں کوئی بہتری ہو۔ فریدو بھائی کو سلام، بچیوں کو پیار، فقط آپ کی بہن شائستہ۔ خط پڑھنے کے بعد وہ غضبناک نگاہوں سے اس کی عبارت کو گھورنے لگیں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ اس نے کون سی لڑکی پسند کی ہے۔ کمبخت مومی ہی اس کے آگے پڑی جا رہی تھی۔ چیمی تو اسے اپنے پھندے میں پھانس لیا، ورنہ وسیم کس قدر خواہش مند تھا کہ اس کا رشتہ شبنم سے طے پا جائے۔ مجھے اس لڑکی کے لچھن شروع ہی سے کھٹک رہے تھے۔ اس کی چال ڈھال، رنگ روپ، بناؤ سنگھار، طور طریقے پہلے دن سے ہی شریفوں کے سے نہیں لگ رہے تھے۔ اور صابر، اسے تو گویا اس لڑکی نے الو بنا رکھا ہے، اسے بیوقوف سمجھتی ہے، اور وہ بھی تو کاٹ کا پتلا بنا اس کی ہر جائز اور ناجائز خواہش پوری کرتا رہتا ہے۔ میرے منع کرنے کے باوجود اس نے اسے کالج تک تعلیم دلوائی۔ یہ سب اسی کا قصور ہے۔ اگر یہ مومی سے اس قدر نرمی کا سلوک نہ کرتا تو آج وہ میری بیٹی کے مقابلے پر نہ آن کھڑی ہوتی، یوں شبنم کا حق نہ چھینتی۔ مگر اس وقت میری عقل پر بھی نہ جانے کون سے پتھر پڑ گئے تھے جب شائستہ اور وسیم اس رشتے کے لیے مرے جا رہے تھے۔ میں نے خام خواہی انکار کر دیا تو کیا میں اس چھوکری کے ہاتھوں ذک اٹھاؤں گی؟ کیا اسے منمانی کرنے کی کھلی اجازت دے دوں گی؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ وہ یوں میرے منہ نہیں لگ سکے گی۔ اسے وسیم کے راستے سے ہٹنا ہی پڑے گا، اس کا جادو وسیم کے سر سے اترنا ہی ہوگا۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ وہ انگلینڈ چلا گیا۔ اس کی غیر موجودگی میں ممکن ہے شائستہ بیگم اپنا فیصلہ بدل لے۔ مومی کے کرتوتوں کے بارے میں مجھے صابر کی آنکھیں کھول دینی چاہیے۔ اسے اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ وہ اس سے دور رہ کر
کیا گل کھلا رہی ہے۔ مارے غصے اور پشیمانی کے عالیہ کی حالت غیر ہوئی جا رہی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شائستہ بیگم یوں اس رشتے سے انکار بھی کر سکیں گی۔ ان کے خیال میں وسیم ان کے زیر اثر تھا، جب چاہا دھتکار دیا، جب چاہا گلے لگا لیا۔ صابر، قدرے توقف کے بعد انہوں نے آواز دی۔ صابر کا چہرہ دروازے میں نمودار ہوا۔ جی بیگم صاحبہ، ادھر میرے قریب آ جاؤ۔ عالیہ بیگم کا لہجہ خشک تھا۔ صابر دھیرے دھیرے چلتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا۔ ان کے بگڑے تیور دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ تمہیں علم ہے کچھ؟ لیاقت آباد میں کیا گل کھلائے جا رہے ہیں؟ ان کی آنکھیں غصے سے چمک رہی تھیں۔ میں کچھ سمجھا نہیں بیگم صاحبہ۔ اگر اب بھی نہیں سمجھو گے تو پھر تا قیامت سر پر ہاتھ رکھ کر رو گے۔ عالیہ بیگم اسی لہجے میں بولی۔ کیا بات ہوئی ہے بیگم صاحبہ؟ صابر نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ اگر کوئی سمجھے تو بات بہت بڑی ہے، اور اگر نہ سمجھے تو کچھ بھی نہیں۔ آپ تو پہیلیوں میں باتیں کر رہی ہیں۔ جس تھالی میں کھایا جائے کیا اسی میں چھید کرنا زیب دیتا ہے؟ کیا مجھ سے کوئی خطا سرزد ہو گئی ہے؟ نہیں، خطا تو ہم سے ہی سرزد ہوئی تھی کہ جو تم پر ترس کھا کر اس جگہ ٹھہرنے کی اجازت دے دی، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ آستین میں سانپ پال رہے ہیں۔ بیگم صاحبہ، صابر تقریباً چیخ اٹھا۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ 15 سال کا طویل عرصہ آپ کی خدمت میں گزارنے کے بعد آج آپ کو یہ خیال کیوں کر آ گیا؟ میں تو آج تک آپ کے نمک کا حق ادا کرتا رہا ہوں۔ میرا تو رواں رواں آپ کی عنایت کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ آپ نے کیسی بات کہہ دی؟ عالیہ بیگم کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ فوراً بات بدلتے ہوئے بولی۔ مجھے تم سے صرف یہی شکایت ہے کہ میرے منع کرنے کے باوجود تم نے مومی کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ وہ من مانی کرتی ہے، اسے اچھے برے کی تمیز نہیں ہے۔ صابر کا ماتھا ٹھنکا۔ کسی انجانے سے خوف سے اس کا دل شمع کی لو کی مانند لرز اٹھا۔ کانپتے لہجے میں بولا، بیگم صاحبہ، اس لیے تو میں نے اسے یہاں سے دور بھیج دیا تھا تاکہ وہ آپ کے منہ نہ لگے، اور یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی تھی۔ کیا قصور کیا ہے اس نے؟ اس نے وہ کام کیا ہے جس کا تصور بھی شریف لڑکیاں نہیں کر سکتیں۔ اس نے ثابت کر دیا ہے کہ اتنی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود ذہنی طور پر وہ بہت نیچ ہے۔ بیگم صاحبہ، ان کی بات صابر کو اچھی نہ لگی۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ مومی کس خاندان کی بیٹی ہے، تبھی وہ لیاقت آباد میں پیار محبت کے کھیل رچا رہی ہے۔ عالیہ بیگم نے ہونٹ سکوڑ کر کہا، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صابر مضطرب لہجے میں بولا، مومی ایسی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو بیگم صاحبہ غلط فہمی ہوئی ہے۔ کسی نے آپ کو اس کے خلاف بھڑکایا ہے۔ میں کانوں کی کچی نہیں ہوں صابر، عالیہ بیگم تیز لہجے میں بولی۔ مکمل تصدیق کرنے کے بعد ہی میں نے تمہیں بلایا ہے۔ اس انکشاف پر صابر کے پسینے چھوٹ گئے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اس نے کرسی کی پشت کا سہارا لیتے ہوئے ڈوبتی آواز میں کہا، نہیں بیگم صاحبہ، مومی ایسی نہیں ہو سکتی۔ اس کے خیالات تو بہت بلند ہیں۔ آپ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہے۔ غلط فہمی۔ عالیہ بیگم کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ کیا پچھلے دنوں مومی کے رشتے کی بات پکی نہیں ہوئی؟ جی ہاں۔ صابر چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے ابھی تک مومی کے رشتے کی بات کسی سے نہیں کی تھی۔ کیا تم نے لڑکا اور لڑکے کے گھر والے دیکھے ہیں؟ جی نہیں، فاروق صاحب نے مجھے بذریعہ خط مطلع ضرور کیا تھا اور میری رائے دریافت کی تھی۔ تم نے کیا جواب دیا؟ عالیہ بیگم نے چپتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے لکھ دیا کہ مومی جیسی میری بیٹی ویسی ہی آپ کی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ جو کچھ بھی اس کے لیے کریں گے اس کی بہتری سوچ کر کریں گے۔ آپ اس کی مرضی دریافت کر لیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ عالیہ بیگم نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ یہ تمہارے فاروق صاحب بھی مجھے کچھ اچھے کماش کے آدمی نہیں لگتے۔ اس کی وجہ میں نہیں سمجھ سکا۔ تم نے ان پر جو اعتماد کیا وہ اسے نبھا نہ سکے۔ انہوں نے مومی کو بالکل بیٹیوں کی طرح رکھا ہے، تبھی اسے اتنا موقع مل گیا کہ وہ پیار کا کھیل رچائے، کھلے بندوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر غیر لڑکوں کے ساتھ سیر و تفریح ہو جائے۔ یہ سب کچھ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ صابر کو دل سینے میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ چاہے کالے چور نے بتایا ہو، تمہیں اس سے کیا؟ میں تو تم سے صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں،
کہ کیا تم نے ممی کو پال پوس کر اسی دن کے لیے بڑا کیا تھا کہ وہ اپنے ناز رکھتے دکھا کر اس لڑکے کو اپنے دام محبت میں پھنسا لے جس کے رشتے کی بات ہم اپنی بیٹی شبنم سے کر رہے تھے؟ صابر کے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ وہ بے اختیار و قدم پیچھے ہٹ کر آنکھیں پھاڑے عالیہ بیگم کو دیکھنے لگا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ وہ بے اختیار و قدم پیچھے ہٹ کر آنکھیں پھاڑے عالیہ بیگم کو دیکھنے لگا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر الفاظ حلق میں اٹک کر رہ گئے۔ میں تمہارے جواب کی منتظر ہوں۔ قدرے توقف کے بعد عالیہ بیگم بولی، کون ہے وہ لڑکا؟ صابر نے ڈوبتی آواز میں پوچھا۔ وسیم، عالیہ بیگم نے الفاظ چبا کر کہا۔ صابر چونک اٹھا۔ اسے عالیہ بیگم کی صحیح الدماغی پر شک ہونے لگا۔ مگر بیگم صاحبہ، آپ تو خود ہی اس رشتے سے انکار کر چکی تھیں، وہ بات پرانی ہو چکی ہے۔ عالیہ بیگم جلدی سے بات بناتے ہوئے بولی، وہ میری بہن کا لڑکا ہے اور اس کے بہت مجبور کرنے پر مجھے اس کی حامی بھرنا پڑی۔ لڑکا بھی اس رشتے پر رضامند تھا مگر مومی نے جانے اسے کیا پٹی پڑھائی، اس پر کیا جادو کیا کہ اس نے انکار کر دیا اور مومی سے اس کے رشتے کی بات پکی ہو گئی۔ نہیں نہیں، مومی ایسا نہیں کر سکتی، صابر دھیرے سے بڑبڑایا۔ مومی ایسی نہیں، وہ کبھی بھی ایسی نہیں تھی۔ اگر اب بھی میری بات پر یقین نہیں تو خود لیاقت آباد جا کر اپنی تسلی کر لو۔ عالیہ بیگم نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں صبح ہی جاؤں گا، صابر نے آہستہ سے جواب دیا اور دھیرے دھیرے قدموں سے باہر نکل گیا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور خود کو ایک دم بوڑھا محسوس کرنے لگا تو اس کے دل کی گہرائیوں سے بار بار یہی صدا نکل رہی تھی، نہیں نہیں، مومی ایسا نہیں کر سکتی، مومی ایسی نہیں، وہ تو ایسی کبھی بھی نہیں تھی۔ صابر تمام رات کروٹیں بدلتا رہا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے رہ رہ کر عالیہ بیگم کی باتیں یاد آ رہی تھیں اور اس کے دماغ پر مسلسل ہتھوڑے برسا رہی تھیں۔ اوہ مومی، میں نے تمہاری پرورش پر اپنے خون پسینے کی کمائی صرف کی تھی، تمہیں زمانے کی اونچ نیچ اچھی طرح ذہن نشین کروائی تھی، پھر تم نے یہ کیا کر ڈالا؟ شرافت کی یہ حدود ایک ہی چھلانگ میں کیوں کر پھلانگ گئی؟ مانا کہ میں نے تمہیں پالا ہے بالکل اپنی بیٹی کی طرح، مگر تمہاری رگوں میں تو ایک بڑے باپ کا خون موجزن ہے، تمہارے خاندان کی عظمت پنہا ہے۔ کیا یوں غیر مردوں کے ساتھ گھومنا تمہیں زیب دیتا ہے؟ کیا اپنے بڑوں کی عزت یوں سرے عام نیلام کرنا تمہارے لیے مناسب تھا؟ تم ایسی تو کبھی نہ تھیں۔ کیا لیاقت آباد کی فضا اتنی ہی رنگین ہے کہ تم اپنا آپ بھول گئیں، میری دی ہوئی تعلیم فراموش کر بیٹھیں، میری نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہی میری بدنامی کا باعث بن بیٹھیں؟ یہ تمہاری اعلیٰ تعلیم کیا ہوئی؟ تمہاری اس فیشن زدہ ماحول اور لڑکیوں اور لڑکوں کی بڑھتی ہوئی آزادی سے نفرت کہاں چلی گئی؟ کیا یہ سب ایک دکھاوا ہی تھا؟ یہ جو کچھ تم نے اپنے ناول میں لکھا ہے محض ایک دھوکہ ہی تھا؟ کیا تم اتنی ہی گہری واقعہ ہوئی تھیں کہ میں تمہارے ظاہر اور باطن میں اس عظیم تفاوت کو محسوس نہ کر سکا؟ تمہیں تو میں بہت عظیم تصور کرتا تھا، اتنا عظیم کہ تمہاری عظمت کے سامنے سر بفلک پہاڑ بھی ہیچ لگتے تھے۔ میں تو تمہاری شرافت کی قسم کھایا کرتا تھا، ایسی شرافت جو تمہاری گھٹی میں پڑی تھی اور جسے میں نے دن رات کی محنت سے جلا بخشی تھی۔ تم تو اپنی زندگی خود بنانے کے دعوے کیا کرتی تھیں، اپنی منزل کا تعین کرنے کے بعد اپنی ہمت کے بلبوتے پر اپنی منزل مقصود حاصل کرنا چاہتی تھیں، پھر یہ ظاہری شان و شوکت، یہ عارضی جاہ و جلال کیوں کر تمہاری آنکھوں کو خیر کر گیا؟ کیوں کر تم نے اپنے حصول مقصد کے لیے سہارا ڈھونڈنے کا فیصلہ کر لیا؟ صابر کی آنکھوں میں دکھ کے سائے گہرے ہوتے چلے گئے۔